اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیها مصباح المصباح فی زجاجہ. کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین نے ایک نور، اللہ رب العالمین کا ایک نور ہے، اس نور کو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. مثل نورہ، جو ایمان ہے، ہم جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص قسم کا نور جو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے. سب کے دل میں یہ نہیں ہے. مثل نورہ کمشکاۃ، یعنی مثل نور فی قلب المؤمن، کہ اللہ رب العالمین کے وہ نور جو اللہ رب العالمین نے مومن کے دل میں ڈالا ہے، یعنی اسلام کے نام پر یہ نور میں نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہے. اب آگے کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اس نور کو روشن کریں. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ روشن کیسے ہوگا. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء. اور اس نور کو بڑھانے کا جو طریقہ ہوگا وہ صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے سے ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے، اس کو بجھانا نہیں ہے، اس کو جلانا ہے، اس کو روشن کرنا ہے. جب آپ روشن کریں گے یہاں پر قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اس کو بڑھاتے جائیں گے اس کی روشنی، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پورا دل روشن ہو جائے گا. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی وجہ سے چہرے پہ روشنی آنے لگے گی. اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا سارا عمل جو ہے وہ نور ہو جائے گا، یعنی آپ کوئی غلط بات نہیں کریں گے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اس نور کو جو اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اعتراف کریں زبان سے کہ یہ بہت بڑی نعمت، بنداس اس کو بولیں کہ میں مسلمان ہوں اور اس کو ہی میں سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں. اس میں کسی قسم کا آپ کے پاس خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ رب العالمین جو بھی نعمتیں دے رہا ہے اس کا جو ہے اظہار کریں، اس کو بیان کریں زبان کے ذریعے سے. دوسری چیز، اس نعمت کے تعلق سے اس دل کے اندر بھی اعتراف ہونا چاہیے. زبان سے کہنا بھی ہے اور منافقت کی جیسے نہیں کہنا ہے، دل کے اندر اس کا اعتراف ہونا چاہیے. جس نے اس نعمت سے نوازا ہے اس سے محبت ہونا چاہیے. اور تیسرا کام یہی ہے کہ اگر آپ کو شکر ادا کرنا ہے تو اعتراف کے ساتھ ساتھ عمل کریں، یہی اطاعت. مسلمان ہیں تو اپنے لباس سے ظاہر کریں کہ آپ مسلمان ہیں، اس نعمت کو اس طریقے سے ظاہر کریں. آپ اپنے چہرے سے داڑھی رکھ کے آپ ظاہر کریں کہ مسلمان ہوں. کہ اگر تم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اس کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو. اور سچائی یہ ہے کہ انسان جو ہے لظلوم کفار، کہ انسان ظلم کرنے والا ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ ناشکرا ہے. ایک طرف اللہ رب العالمین کنٹینیو ہمیشہ ہر سیکنڈ کے اوپر انسان کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے، دوسری طرف بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتا ہے. تو جو نعمتیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے سارے انسانوں کو، یا جو بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس میں سے ایک نعمت ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے، یعنی سب کے ساتھ ہوتی ہے. اور کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو بہت خاص ہوتی ہیں، خاص اسپیشل لوگوں کو وہ نعمتیں ملتی ہیں. ہر کسی کو وہ نعمت ملتی نہیں ہے. عام نعمتوں کی اگر ہم بات کریں تو عام نعمتیں سب کو ملتی ہیں، چاہے اس میں مسلم ہو، غیر مسلم ہو، انسان ہو، جانور ہو، جو بھی ہے اس کو اللہ رب العالمین ان نعمتوں سے نوازتا ہے. جیسے ہوا ہے، پانی ہے، آکسیجن ہے نا. اسی طریقے سے انسان کی اگر ہم بات کریں تو آنکھ ہے، کان ہے، عقل ہے، یہ ساری چیزیں، مال ہے، صحت ہے، اولاد ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی عام نعمتیں ہیں. اور عام نعمتیں ہیں، لیکن اگر آپ اس پر دھیان دیں گے، اس کو دیکھیں گے تو یہ نعمتیں ایسی ہیں جو آپ کی دنیا سے جاتے ہی، ہمارے دنیا سے جاتے ہی اس کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ ہیں عام نعمتیں. اسی کے بالمقابل خاص کچھ نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. بہت ہی مخصوص لوگوں کو، بہت ہی اسپیشل لوگوں کو نعمت اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. اور اسی اسپیشل اور بڑی نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمت جو ہے وہ اسلام کی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس پہ غور کریں، ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کریں تو آپ یہ جان جائیں گے کہ یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کچھ اور نہیں ہو سکتی. کیوں نعمت بڑی ہے؟ وہ اس لیے کہ اس نعمت کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے، دنیا سے مرنے کے بعد اس کا اثر باقی رہنے والا ہے. اس کا تعلق قبر سے ہے، اس کا تعلق
آخرت سے ہے، اس لیے یہ بہت بڑی جو ہے نعمت ہے۔ ویسے بھی اگر آپ قرآن دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں دیا ہے، لیکن اس کو کہا ہے خاص کر کے اسلام کے بارے میں کہ یہ میری نعمت ہے۔ نعمتیں عطا کیا ہے، لیکن کسی چیز کو کہا نہیں کہ یہ نعمت ہے میری۔ لیکن جب اسلام کی بات آئی ہے، دین کی بات آئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی اور تمہارے لیے جو دین کو میں نے پسند کیا وہ اسلام کا دین۔ تو یہ جو نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک دو مثال کے ذریعے سے میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ آپ ذرا سا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ نعمت بڑی کس حساب سے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے چہیتوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اپنے چہیتوں کے لیے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے میں یہ چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ یہ نعمت جو ہے ہمارے چہیتوں کو مل جائے، ہمارے قریب لوگوں کو مل جائے۔ لیکن اس نعمت سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو نہیں نوازا جو انبیاء علیہ السلام کے چہیتے تھے اور جن کے لیے تڑپ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تڑپ کو نہیں سنا اور نہ ہی ان کے چہیتوں کو ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی میں سے آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان کا بیٹا جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جائے، جس دین کو لے کر آئے ہیں اس میں داخل ہو جائے۔ طلب بھی کیا کہ وہ جو ہے کشتی پہ سوار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انہ لیس من اہلک، کہ یہ جو آپ کے بیٹے ہیں وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں، ان کا عمل صحیح نہیں ہے، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے جو ہے ان کو نجات نہیں مل سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے بارے میں کتنی کوشش کی ہے، کتنا سمجھایا، کتنے ادب سے بات کیا اور اللہ رب العالمین سے طلب ظاہر کیا کہ اللہ رب العالمین ان کو اس نعمت سے نواز دیں، اس دین پر لے آئیں جس پر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے خلیل، پکے دوست، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ان کی بات کو نہیں سنا اور ان کے والد کو ان کے دین پہ یا اسلام کی جو نعمت تھی وہ اس نعمت سے اللہ رب العالمین نے نہیں نوازا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں کتنی ریکویسٹ کی اللہ رب العالمین سے، کتنی کوشش کی، اور یہ بھی آپ جان لیں کہ ابو طالب نے جو رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے، جو شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے، جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے، وہ محبت شاید ہی کوئی کر پائے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پریشانی آئی انہوں نے ان کا سپورٹ کیا اور ان کو بڑے بڑے جو ہے لوگوں سے، بڑے بڑے اس زمانے کے ہم کہہ سکتے ہیں جو سردار تھے، خراب قسم کے لوگ تھے، گنڈے قسم کے لوگ تھے، ان سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اگر کہیں ایسی جگہ پہ رہنا پڑا جہاں بائیکاٹ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ یہ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ بار بار موت کے وقت قریب میں جا کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ چاچا سب کے سامنے آپ نہیں کہہ رہے ہیں تو میرے کان کے اندر کہہ دیں، میرے کان میں صرف یہ کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، ہاں، اور اس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے سے آپ دین کو پہنچا دیں، اسلوب بیان کر دیں، آپ راستہ دکھا دیں۔ اسلام کے اندر داخل کرنا، کسی کو ہدایت دینا، یہ صرف اور صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا اور جس کو چاہوں گا ہدایت نہیں دوں گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے بارے میں آپ سوال کریں، آپ کے لیے کس نے دعا مانگی؟ کس نبی نے آپ کے لیے دعا مانگی ہے کہ آپ کو اسلام مل جائے؟ اس کے باوجود آپ کو اسلام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طلب کو نہیں مانا۔ اور ہمارے لیے کس نے مانگا؟ ہم کو کس نے اسلام میں داخل کیا ہے؟ اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، اس ہندوستان کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں، ان میں سے چن کے آپ کو اسلام کے ہدایت سے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ کیسے بڑی بھی اب کوئی نعمت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو احساس کرنے کی کوشش کریں
کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کو اسلام سے نوازا اللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ آپ جہنم کے آگ میں نہیں جلیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا، جو ایمان نہیں لائے گا، جو اسلام میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور جہنم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا عذاب کتنا خطرناک ہے، کتنا دردناک ہے اور کتنا تکلیف دہ ہے۔ تو یہ اسلام کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ کو اس مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ جو اسلام ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے جو اچھے لوگ ہیں، یعنی اس دنیا میں جو اچھے لوگ پائے جاتے ہیں، جو پائے گئے یا پائے جا رہے ہیں، ان میں سے سب سے جس کو ہم کہتے ہیں انبیاء علیہم السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا، یہ سارے لوگ جو ہے مسلمان تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے، اسلام کا معنی، مسلمان کا معنی، اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے۔ جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں سب کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام قوم کو، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور شرک سے منع کرتے تھے۔ یہ اصل پورے انبیاء علیہ السلام کے دعوت کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ہاں، طریقہ سب کا الگ الگ ہو سکتا تھا، لیکن مشن اور ہدف اور جو چیز کامن تھی وہ یہی چیز تھی کہ سب کو سارے لوگ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے تھے اور شرک سے منع کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسری چیز اسلام کا جو اصل معنی ہے، اصل معنی کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو مان لینا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہی ہے اسلام کا معنی۔ اور یہی کام سارے انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے۔ تو جس چیز پر ہم ہیں، جس دین پر ہم ہیں، اسلام پر جو ہم ہیں، یہ ایک جو ہے سلسلہ پرانا چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے، اس کڑی میں ہم آ کے جڑ رہے ہیں۔ اس میں آدم علیہ السلام ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام ہے، اس میں یوسف علیہ السلام ہے، اس میں یعقوب علیہ السلام ہے، سب کے سب جو ہے مسلمان تھے۔ قرآن اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بات کو مان لو ابراہیم علیہ السلام سے، تو کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے رب کے لیے جو ہے سر تسلیم کو خم کرتا ہوں، اس کی باتوں کو مانتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی آخر میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، آگے وصیت کی اور اس میں کہا کہ دیکھنا مرتے دم تک مسلمان رہنا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہمیشہ مسلمان رہیں گے، اسلام پر رہیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کا جو آرڈر جیسے آئے گا بغیر چوں چرا جو ہے ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ آیت ملے گی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما، کہ وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میری وفات اس حالت میں دینا کہ میں مسلمان رہوں گا اور مجھے جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اور بھی جب آپ فرعون کے بارے میں دیکھیں گے جو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، جو جادوگر، ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا جب فرعون نے پریشان کیا تھا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ جو پریشانی ہم جھیل رہے ہیں اللہ رب العالمین تو ہمیں طاقت دے کہ ہم اس کو جھیل لیں اور ہمیں مسلمان کے ہی حالت میں وفات دینا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو اسلام میں ہم داخل ہوئے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک لمبا سلسلہ نیک لوگوں کو چلا آ رہا ہے، اس سلسلے سے ہم جڑے ہوئے ہے نا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، ہم اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی بڑی نعمت میں ہیں۔ یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس پر دھیان دیں تو یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جائے گی۔ اور بھی باتیں ہیں اس کے ذریعے سے بھی واضح ہو جائے گی کہ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں 18ویں پارے میں یہ بات کہی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ایک نور، اللہ رب العالمین کا ایک نور ہے، اس نور کو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ مثل نورہ، جو ایمان ہے، ہم جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص قسم کا نور ہے جو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، سب کے دل میں یہ نہیں ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ، یعنی مثل نور فی قلب المؤمن،
کہ اللہ رب العالمین کے وہ نور جو اللہ رب العالمین نے مومن کے دل میں ڈالا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی لالٹین ہو، لالٹین کے اندر صاف ستھرا لالٹین کے اندر ایک بتی ہے جو جلتی ہے نا، اس کو تیل کی ضرورت پڑتی ہے، تیل دو تو وہ زیادہ جلے گا، اگر تیل نہ ملے تو وہ بجھ جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم آیت ہے یہ، اس کو آپ کو جو اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس میں کیا کہا گیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ دیکھو یہ نور میں نے دیا ہے، یعنی اسلام کے نام پر یہ نور میں نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہے۔ اب آگے کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اس نور کو روشن کریں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ روشن کیسے ہوگا۔ یہ نور جو میں نے دیا ہے، ہر کسی انسان کے دل میں یہ نور میں نے ڈالا نہیں ہے، تمہارے دلوں میں نے ڈالا ہے ایمان کے نام پر۔ اب اس کو تمہیں روشن کرنا، اور بتا دیا کہ اس کا طریقہ ہے روشن کرنے کا، کہ جس طریقے سے لالٹین میں اگر بہت اچھا تیل بہت اچھا ہو تو جو نور ہے تو تیل کی وجہ سے نور روشن ہوتا ہوا چلا جائے گا، اگر وہ تیل نہ ہو تو نور بجھ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پیغام دیا کہ اس نور کو بڑھانا، اور اس نور کو بڑھانے کا جو طریقہ ہوگا وہ صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے سے ہوگا۔ یعنی اس کو اللہ رب العالمین نے تیل سے مثال دی ہے، وحیین کو، جو وحی اللہ رب العالمین نازل کیا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، تو یہ نور صرف اسی چیز سے بڑھے گا۔ کس سے بڑھے گا؟ یا تو قرآن سے بڑھے گا، قرآن اب پڑھیں گے تو اس کا روشنی بڑھتے چلے جائے گی، قرآن اور حدیث نہیں پڑھیں گے تو یہ کسی دن بجھ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے، اس کو بجھانا نہیں ہے، اس کو جلانا ہے، اس کو روشن کرنا ہے۔ جب آپ روشن کریں گے یہاں پر قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اس کو بڑھاتے جائیں گے اس کی روشنی، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پورا دل روشن ہو جائے گا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی وجہ سے چہرے پہ روشنی آنے لگے گی، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا سارا عمل جو ہے وہ نور ہو جائے گا، یعنی آپ کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ جو چیز آپ کے جسم سے نکلے گی، جو عمل آپ کے اس سے نکلے گا، وہ خیر والا ہی ہوگا، اچھا ہی عمل وہ ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کو جو اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا خاص نور چن کے ہمیں دیا ہے، اور اگر ہم نے اس نور کو ضائع کر دیا، تب اس نور کو اگر ضائع کر دیا تو پھر اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ بات ملے گی کہ سب سے ڈینجر عذاب کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ منافقین کا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ، جہاں پہ سب سے سخت قسم کا عذاب ہونے والا ہے، وہ طبقہ، اس میں جو ہے اس جگہ پر منافقین ہیں، اس کے اوپر دوسرے لوگ رہیں گے، پھر یہودی ہو سکتے ہیں، کفار ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے خطرناک سزا کس کو ملنے والی ہے؟ منافقین کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا خاص فضل کیا تھا ان کے اوپر، اپنا خاص نور دیا تھا، اس نور کو انہوں نے بجھا دیا۔ تو اب یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر خاص فضل کیا ہے، اگر ہم نے اس نور کو بجھایا تو ہمارا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا جو منافقین کا ہوگا۔ تو یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کی حفاظت کب ہوگی؟ جب آپ شکر ادا کریں گے۔ نعمتوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ شکر ادا کرنے سے ہوتی ہے، اور اگر شکر نہیں ادا کریں گے تو یہی نعمت یا تو ختم ہو جائے گی یا تو پھر عذاب کی شکل میں بدل جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتوں سے نوازا اسلام کی، لیکن ہم نے ناشکری کی ہے۔ اسی لیے بار بار یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ مرتد ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مرتد ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ ہماری کمی ہے، ہماری گڑبڑی ہے۔ وہ گڑبڑی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نعمت دیا، ہمیں نعمت کی حفاظت کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، تو اللہ رب العالمین نے نعمتیں چھین رہا ہے۔ تو آج کسی اور سے چھینی ہے، کل کسی اور سے چھینے گی، پرسوں آپ سے بھی چھین سکتی ہے، اور اگر آپ نے اس پر حفاظت نہیں کی تو آپ کے نسلوں سے چھین سکتی ہے۔ اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین روزانہ اسلام کی نعمت سے نواز بھی رہا ہے۔ یورپ کا اگر آپ جائزہ لے لیں، امریکہ کا جائزہ لے لیں، باہر کے لوگوں کا جائزہ لے لیں، بہت سے لوگ داخل ہو رہے ہیں اور وہیں ایک طرف بہت سے لوگ اس سے نکل رہے ہیں۔ وجہ کہ ان کو تلاش ہے، سچائی کی تلاش ہے، حق کی تلاش ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی ہیلپ کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، ان کو اسلام سے نواز رہا ہے۔ اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو لاپرواہ ہیں اس نعمت کو لے کے، تو اللہ رب العالمین جو ہے یہ نعمتیں دھیرے دھیرے چھین رہا ہے۔ اس لیے
اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو نعمت ملی ہے اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر اپنے بارے میں یہ خوف رکھیں کہ یہ نعمت چھنے گی, اور اگر ہم سے نہیں چھنی تو ہمارے نسلوں سے چھن جائے گی, اور اگر نسلوں سے چھن گئی تو اس پر بھی آپ کو عذاب ملے گا کہ آپ نے ایک قوم کو کیوں برباد کیا, ان بچوں کو جو میں نے بطور امانت دیا تھا آپ نے ان کو کیوں ضائع کیا. ایسے اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا. بچے بھی آپ کی امانت ہیں, اور بچے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے گفٹ ہیں, وہ بطور امانت آپ کے پاس, اس امانت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا. لہذا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں, اور شکر ادا کرنے کے لیے کہ شکر ہمیں ادا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ 3 چیز کرنا پڑے گا, تب اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہوگا. اور اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو شکر ادا نہیں ہوگا. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اعتراف کریں زبان سے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے, بنداس اس کو بولیں کہ میں مسلمان ہوں اور اس کو ہی میں سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں. اس میں کسی قسم کا آپ کے پاس خوف نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. زبان سے اس کا اعتراف آپ کو کرنا ہے کسی بھی نعمت کا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ زبان سے اعتراف کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ رب العالمین جو بھی نعمتیں دے رہا ہے اس کا جو ہے اظہار کریں, اس کو بیان کریں زبان کے ذریعے سے. دوسری چیز کہ اس نعمت کے تعلق سے اس دل کے اندر بھی اعتراف ہونا چاہیے. زبان سے کہنا بھی ہے اور منافقت کی جیسے نہیں کہنا ہے, دل کے اندر اس کا اعتراف ہونا چاہیے. جس نے اس نعمت سے نوازا ہے اس سے محبت ہونا چاہیے, ہے نا. اتنی بڑی جب نعمت ہے تو جس نے گفٹ دیا ہے, گفٹ دینے والے سے آٹومیٹکلی محبت ہوتی ہے کہ نہیں. اگر آپ کو کوئی ابھی BMW کار لا کے اسے دے دے, گفٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر آپ نے کچھ کام نہیں کیا ہے, بغیر اجرت کے ایسی کسی نے آپ کو کوئی چیز دے دیا, وہ گفٹ ہے بغیر محنت کے. تو اسلام کی جو نعمت ہے محنت کر کے آپ کو ملی ہے, بغیر محنت کی ملی ہے, بغیر محنت کی ملی ہے, تو اس لیے اس کو ہم کہہ رہے ہیں گفٹ ہے. تو وہی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو کوئی BMW کار لا کے دے دے تو جس نے کار دیا ہے آپ کو, آپ اس سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ مجھے اس نے کار لا کے دیا ہے. آپ ایک مخلوق سے محبت کر رہے ہیں, اور جو آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے, اور جتنی بھی نعمتیں ہیں آپ کے پاس, آپ سب پہ اپنا دماغ چلا لیں. آپ کے سانس جو چل رہی ہے, آپ کا دل جو روزانہ چلتا ہے, جو مشینیں اللہ رب العالمین نے فٹ کی ہیں روزانہ وہ چل رہی ہیں, اس میں کوئی گڑبڑی نہیں آ رہی ہے. ایک نس ادھر سے ادھر ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. کہا جاتا ہے ایک نس ٹس سے مس, اور بس نس کا معاملہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا, زندگی چلے جائے گی. نس کا معاملہ ادھر سے ادھر ہو جائے, آپ اندھے ہو جائیں گے. نس کا معاملہ ہے تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو جائے گا, معاملہ اٹیک آ جائے گا. یہ سب کون چلا رہا ہے؟ آپ چلا رہے ہیں, آپ کے بس میں ہے, آپ کے ہاتھ میں. یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی چیزیں ہیں, اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اتنی نعمتیں ہیں, اب اگر شکر نہیں ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بہرحال یہ گفٹ اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو دل میں اس کا اعتراف ہونا چاہیے, اس سے محبت ہونا چاہیے. اور جب آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے, یہی دلیل ہے کہ آپ محبت کر رہے ہیں. آپ اپنے والد سے محبت کی بات کریں, لیکن والد صاحب کہیں کہ یہ کام کرو اور آپ نہ کرو, تو کیا یہ محبت ہے؟ یہ تو زبانی دعویٰ ہے جو ہواؤں میں کہی ہوئی بات ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا. محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی اطاعت کریں. اور تیسرا کام یہی ہے کہ اگر آپ کو شکر ادا کرنا ہے تو اعتراف کے ساتھ ساتھ عمل کریں. یہی اطاعت, اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کریں اور اس کو ظاہر کریں. مسلمان ہیں تو اپنے لباس سے ظاہر کریں کہ آپ مسلمان ہیں. اس نعمت کو اس طریقے سے ظاہر کریں. آپ اپنے چہرے سے داڑھی رکھ کے آپ ظاہر کریں کہ مسلمان ہو, تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ اس کو نعمت مان رہے ہیں. آپ اپنی شکل غیروں کے جیسے بنائے رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور سچائی یہی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر آپ سفر میں چلے جائیں تو آپ اپنے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے فرق نہیں کر پائیں گے. ٹرین میں, بس میں آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس میں سے مسلم کون ہے, غیر مسلم کون ہے. لباس ایک جیسے, چہرے ایک جیسے, کوئی فرق کرنا بہت مشکل کام ہے. اور اگر اسی طریقے سے معاملہ رہا تو کبھی اچانک خدا نخواستہ کوئی مسئلہ آیا اور آپ کا انتقال ہوا تو عین ممکن ہے کہ آپ کو غیر مسلم سمجھ کے آپ کو جلا دیا جائے. اس لیے ذرا ہوش میں رہ کے جو نعمتیں ہیں اسلام کی نعمت اس کا اظہار کریں. چہرے پہ داڑھی لے کے آئیں, لباس سے آپ کو لگنا چاہیے, آپ کے لباس سے لگنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اس نعمت کا جو ہے شکر ادا کر رہے ہیں.
اس سے جو ہے آگے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے نسل کو فائدہ ہوگا. اور اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا پھر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے صرف ابھی ایک مثال دے کے پوچھوں کہ ہم نے صبح سے لے کے جب سے سو کے اٹھے ہیں ابھی تک کتنا آکسیجن لیا ہے ہم نے اللہ رب العالمین نے؟ کتنا آکسیجن لیا ہے؟ اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ چلیں ایک طرف آپ نے آکسیجن لیا، اس کے بدلے میں آپ کیا کیے؟ کتنے سجدے کیے ہیں آپ نے اللہ رب العالمین کی؟ ایک ایک سانس کے، ایک ایک سیکنڈ میں جو آپ سانس لے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ اگر 24 گھنٹہ اگر سجدے میں رہیں تو کم ہے. اس کے باوجود جو ٹائم اللہ رب العالمین نے فکس کیا ہے کہ نماز کا اتنا مختصر سا وقت ہے، اس میں آ کے میری اطاعت کر لو، یہ جو میں نعمتیں دے رہا ہوں اس کے بدلے میں سجدہ کر لو، مجھے آ کے میرے سامنے اپنی پیشانی ٹکا دو، میرے راستے میں کچھ خرچ کر دو، وہ سب نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم انداز جی رہے ہیں کہ ہم مسلمان اور سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں. کیسے؟ یہ سب ناشکری ہے. اگر ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں، نماز کو، نماز فجر کی نماز کو فجر کے وقت نہیں پڑھ رہے ہیں تو ناشکر ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو حقیقت میں نماز جو اس نعمت کو جانتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ فجر کی نماز چھوڑ دے. اور اسی پہ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بیان کر کے بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو اور ہمیں احساس نہیں ہے، ہم تو پیدا ہو گئے اس گھر میں، اس لیے ہم کو کچھ احساس نہیں ہے. جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کی ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کیا چیزیں، قربانیاں، کیا کیا قربانیاں پیش کر کے اسلام کے اوپر قائم رہنے کے لیے، صرف فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں انہوں نے پیش کی ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں گا، نئی مثال ہے، برطانیہ کی مثال ہے. وہاں کے ایک پادری ہیں، پادری کے لڑکے نے اسلام قبول کیا چھوٹی عمر میں. اور وہ پادری، اگر میں یہ کہوں پادری تو پادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں جیسا پیسہ اس کے پاس. پادریوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے جتنا بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ مجھے اگر کوئی چیز نظر آ جاتی تھی، مہنگی سے مہنگی کیا ہو، مجھے اس کو لینے میں ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگتا تھا، میں جیسا چاہتا تھا ویسے لے لیتا تھا. لیکن یہ ہوا کہ کہیں سے ان کو اسلام کی دعوت ملی، اسلام قبول کیا اور شروعات کیا فجر کی نماز. فجر کی نماز ابھی نہیں، سورہ فاتحہ نہیں آتی تھی، دھیرے دھیرے اپنے حساب سے یاد کر کے پڑھتے تھے. بعد میں والدین کو پتہ چلا کہ یہ رات میں کچھ کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے. خاص کر کے ماں کو پتہ چلا. ماں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت جو میں لذت پاتا ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، میں جو ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ کو جو کرنا ہے وہ کر. یہ جو لذت مل رہی ہے، ابھی ان کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنے آتی تھی، نہ اور کوئی صورت یاد تھی، سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہیں یاد تھا. صرف یہ فجر سے پہلے، فجر کے وقت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے اس میں جو لذت ملتی ہے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے. بہرحال مسئلہ یہاں تک کہ پہنچا کہ ماں باپ نے فیصلہ کیا ایک دن لے جا کے کسی بڑے ہوٹل پہ کسی جگہ کھانا وانا کھلا کے کہ آج فیصلہ کرو ہمارے ساتھ رہو گے یا وہ 2 رکعت نماز چھوڑو گے. اور عمر ایسی تھی 16-17 سال. انہوں نے کہا وہ نماز میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ کا گھر چھوڑ سکتا ہوں، آپ کی گاڑیاں چھوڑ سکتا ہوں، آپ کی پراپرٹی چھوڑ سکتا ہوں. اور انہوں نے اسی جگہ پر وہ ساری چیزیں چھوڑ دی. ان کے والدین نے ان کو وہیں پر رات میں اسی طریقے سے چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد ان کو رات گزارنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، کسی مسجد میں جا کے انہوں نے رات گزاری. اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں پورا یوٹیوب کے اوپر 1.5 گھنٹے کا پورا ویڈیو جو ہے ان کا انٹرویو کی شکل میں موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. عربی کے اندر بات بھی انہوں نے عربی میں کی ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو قصہ اور کہانی کے حساب سے کہہ رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے اتنے زیادہ، اتنے بڑے انسان جن کو کھانے کے لیے جو چاہتے تھے کھاتے تھے، پہننے کے لیے جو چیزیں چاہتے تھے پہن لیتے تھے، چھوڑ دیا ساری چیزوں کو، ساری نعمتوں کو چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ صرف فجر کے 2 رکعت میں جو ان کو لذت ملتی تھی اس وجہ سے. اس کے بعد پھر روزہ بھی رکھے ہو. روزہ رکھنے کے بعد کہے کہ چین برداشت نہیں کر پاتا تھا، اٹھ کے جاتا تھا اور یہ جو برگر جس کو کہتے ہیں، برگر کے پاس جاتا تھا، پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا کرسی پہ. 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ میرے لیے روزہ رکھنا آسان نہیں تھا، لیکن رکھا، اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے رکھا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے رکھا. یہ جو نعمت ملی تھی اس کے شکر ادا کرنے کے لیے میں نے رکھا. آخر میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ کھولتے گئے. آج وہ سعودی عرب کے اندر کسی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے.
تو کچھ پریشانی آتی ہے زندگی میں یہ سب کرنے کی وجہ سے جب اسلام میں کوئی داخل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو ضائع نہیں کرتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے تو وہ ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، لیکن اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو قدر کرنے کی جو ہے کوشش ہمیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. اگر ناشکری کریں گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں جو ہے مزید تمہیں عطا کرتے رہوں گا اپنی نعمتیں، اور اگر ناشکری کرو گے تو میں جو ہے تمہیں بہت سخت میں عذاب دوں گا، میرا عذاب جو ہے بہت سخت ہے. لہذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نعمت ہم سے جانے نہ پائے، اسلام کی نعمت کسی بھی صورت میں ہم سے جانے نہ پائے. اور اس کے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ شکر ادا کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بھی کوشش کریں، جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس نعمت سے نکل سکتے ہیں. یہ نعمت ہم سے چھین سکتی ہے، اور وہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ جانتے ہوگے نواقض الاسلام کے نام سے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ایسا کر لیے تو ہم اس نعمت سے نکل جائیں گے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے شرک کیا، اللہ رب العالمین نے نعمت دی لیکن ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، یعنی اللہ رب العالمین کا جو حق تھا وہ حق اٹھا کے کسی مخلوق کو دے دیا، تو اگر ایسا کرے گا تو انسان سے یہ نعمت چھن جائے گی اور جو ہے اس کو یہ نعمت کوئی فائدہ نہیں دے گی. لہذا ان چیزوں کو بھی جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس نعمت میں بچے رہیں اور ہمارا اسلام جو ہے ہم سے ختم نہ ہو، ہم سے وہ ضائع نہ ہو اور ہمارے ہاتھ سے نکلے نہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، آخری جو بات میں کہوں آپ لوگوں سے، کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اسلام. اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کو بچائے رہیں، اس کو محسوس کریں، اور اس کے حق میں یعنی جس نے اس نعمت سے نوازا ہے، جو ہر سیکنڈ پہ اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اس نے جو آپ سے مطالبہ کیا ہے، اس نے جو آپ سے کہا ہے کہ ایسا ایسا کر لو، اس کو اسی طریقے سے کر لو، اس کے آرڈر کو ویسے ہی فالو کر لو بغیر چوں چرا. عقل میں کوئی بات آئے چاہے نہ آئے، اس نے کہا ہے تو اس کو آپ کر ڈالو. آپ کو بہت سی چیزیں ایسے لگیں گی کہ یہاں پہ میں پھنس رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور سچے دل سے اس سے محبت کرتے ہوئے اگر آپ ایمان لائے رہیں گے تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. ایک دو مثال میں آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کروں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم مل کے ان کو تکلیف پہنچانا چاہ رہی ہے، ان کو آگ میں پہنچانا چاہ رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس عقیدے کے اندر کوئی ٹینشن ہوا، ایمان کے اندر کوئی گڑبڑی آئی، اللہ پہ جو بھروسہ کرنا چاہیے اس کے اندر کوئی کمی آئی؟ کوئی کمی نہیں آئی. جب وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، جب وہ اپنے اللہ رب العالمین کے اوپر جو بھروسہ کرنا چاہیے اس کے اوپر ثابت قدم رہے، تو آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اس آگ کا بھی رب کون ہے؟ اس آگ کا بھی رب اللہ رب العالمین ہے. تو اس نے آگ کو کیا کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں، اس کے اندر میرے تعلق سے ایمان ہے، ان کے سینے کے اندر میرے تعلق سے ایمان ہے، میرے سے محبت ہے، اس میں میرے سے توکل ہے پوری طریقے سے. اور جس کے سینے میں اس طریقے سے دل ہو کہ اس کا دل میرے محبت سے بھرا ہو، جس کا سینہ اس کا دل میرے خوف سے بھرا ہو اور میرے توکل سے بھرا ہو، اس کو آگ جو ہے جلا نہیں سکتی، اس کو آگ نہیں جلا سکتی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہاں اللہ رب العالمین کی معرفت ہے. تو اگر معرفت ہماری ہو جائے اللہ رب العالمین سے، ہمارا معاملہ پختہ ہو جائے، قوی ہو جائے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لگے گا بظاہر کہ نقصان ہونے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہیلپ کرے گا اور کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک مثال اور دے کے بات کو ختم کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے کہاں پہنچ گئے؟ سمندر کے پاس. پیچھے پورا فرعون کا لشکر، وہ بھی کیسے؟ ہتھیاروں کے ساتھ، پورا ہتھیار. اور یہ قوم نہ ہتھیار ہے نہ کچھ ہے، آگے سمندر ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے ختم ہو جائیں گے، اور پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ فرعون آ کے پکڑ کے ہم کو مار ڈالیں گے. اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، کہ اب تو ہم کو آپ نے پھنسا دیا ہے، اب یہ لوگ ہم کو پکڑ کے ختم کر دیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرعون کا بھی رب وہی ہے جس نے کہا ہے کہ ایسا ایسا کرو.
فرعون کے رب نے ہمیں یہ آرڈر دیا کہ ایسے ایسے رات میں نکل جاؤ، اور یہ سمندر جو ہمیں سامنے نظر آ رہا اس کا بھی رب وہی ہے جس نے ہمیں آرڈر دیا ہے، ہم اس کے آرڈر کو فالو کر رہے ہیں، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو آرڈر فالو کر رہے ہیں نا، اس نے جیسا کہا ویسا کر رہے ہیں، جب ویسا کر رہے ہیں تو پھر اب وہی جو ہے کوئی تدبیر نکالے گا، ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو مارو، اور وہاں پر جو ہے راستہ بنا، سمندر کے اندر راستہ بنا، ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ ختم ہونے والے ہیں، پورا معاملہ پلٹ گیا، ختم کون ہوا؟ فرعون۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، ہم اپنے ایمان پر ثابت قدمی سے کھڑے رہیں گے، اس نعمت کا بارے میں احساس ہوگا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی پریشانی ہوگی ہمیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں گڑبڑی ہے، ایمان میں کمزوری ہے، ایمان کے اندر جو ہے اخلاص نہیں ہے، اور خوف جو ہے صحیح سے ایمان نہیں ہے، اس لیے پریشانی، اور یہی صورتحال ہمارے یہاں پر ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی پریشان نہ ہو، دنیا میں پریشان نہ ہو، تو اپنا علاقہ اور اپنا رابطہ اللہ رب العالمین سے ہم کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا۔ مضبوط کر لیں گے تو انشاءاللہ پریشانیاں ایسے نظر آئیں گی کہ پریشانی ہے، لیکن وہ پریشانی انشاءاللہ نہیں رہے گی، وہ پریشانیاں نعمتوں میں بدل جائیں گی۔ لہذا آخر میں یہی کہوں گا کہ اس باتوں پر اس نعمت کا احساس کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں سجدوں کے اندر، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ثبت قلبی علی طاعتک، کہ دلوں کو پھیرنے والے تو میرا دل جو اسلام سے پھیرنا نہیں، ہمیشہ میرے دل کو اپنی اطاعت کے لیے اور اسلام کے لیے مضبوطی سے اس کو ثابت قدم رکھنا، اسلام پر اور اپنی اطاعت پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اس اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔